السلام علیکم۔ اردو 360 میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے شایان عالم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کمپیوٹر کا تعارف۔ بل گیٹس کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، "The computer was born to solve problems that did not exist before"۔ یعنی کمپیوٹر ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیدا ہوا جو پہلے موجود نہیں تھے۔ بہرحال اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی چیز کے تعارف کی بات کرتے ہیں تو پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سائنس کیا ہے۔ اگر ہم آکسیجن کی بات کریں تو سوال قائم ہے کہ آکسیجن کیا ہے۔ اسی طرح ہائیڈروجن کیا ہے، نائٹروجن کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے، میتھین کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بالکل اسی طرح جب کمپیوٹر کی بات ہوئی ہے تو پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے، واٹ از کمپیوٹر۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ چھوٹا سا سوال کمپیوٹر کا مکمل تعارف نہیں ہے۔ کمپیوٹر کے تعارف میں اور بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، مثلا کمپیوٹر کے فوائد، نقصانات، تاریخ، اقسام وغیرہ 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 اور بہت سی چیزیں۔ بہرحال یہ بات تو رہی تعارف کی، مگر ہمارا ابھی کا سوال یہ ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے، واٹ از کمپیوٹر۔ اس کے لیے ایک عام سی ڈیفینیشن جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اے کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس اور مشین۔ اس کے آگے بھی بہت کچھ پیش کیا جاتا ہے لیکن وہ ابھی میں پیش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ الگ الگ انداز میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، میں انہیں ابھی اسکپ کرتا ہوں۔ کمپیوٹر ایک بجلی سے چلنے والا آلہ یا مشین ہے، یعنی الیکٹرانک ڈیوائس اور مشین۔ کمپیوٹر کیا ہے کا یہی ایک سادہ سا تعارف ہے۔ اگر آپ اسے لمبا کرنا چاہیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کیا کیا شامل کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو نیچے بتاتا ہوں، اور صرف آپ نہیں اور بھی لوگ شامل کرتے رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ A computer is an electronic device اور مشین۔ اس کے بعد باقی جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے وہ ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق الگ الگ استعمال کرتا ہے۔ شاید آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو آئیے مثال سے سمجھتے ہیں۔ A computer is an electronic device اور مشین that manipulates information اور ڈیٹا۔ کمپیوٹر ایک بجلی سے چلنے والا آلہ یا مشین ہے جو انفارمیشن اور ڈیٹا یعنی معلومات اور کوائف کو جانچتا ہے۔ کمپیوٹر is an electronic device It is a calculator۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس یعنی بجلی سے چلنے والا آلہ ہے، یہ ایک کیلکولیٹر ہے، یعنی اس سے حساب کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہمیں بچپن میں پڑھائی گئی تھی، یہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ کمپیوٹر از اے مشین، اٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو اسٹور، ریٹریو اینڈ پروسیس ڈیٹا۔ آئیے اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں۔ کمپیوٹر ایک مشین ہے، اس میں ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے یعنی اسٹور کرنے، ریٹریو یعنی بازیافت کرنے، اور پروسیس یعنی اس پر کاروائی کرنے کی صلاحیت ہے۔ A computer is a programmable device that store, retrieve and processes data۔ A computer is a machine or device that perform processes, calculations and operations based on instructions provided by hardware and software program۔ A computer is an electronic data processing device which accepts and stores data input, processes the data input and generates the output in a record format، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ ان سب باتوں سے اب تک تو شاید آپ بہت کچھ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے تو آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ کمپیوٹر ایک بجلی سے چلنے والا آلہ ہے۔ اس کے بعد جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ کمپیوٹر کیا ہے میں نہیں بلکہ کمپیوٹر کیا کرتا ہے میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ چلیں اگر کمپیوٹر کیا ہے میں شامل کر بھی لیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس اور مشین۔ اس کے بعد الگ الگ باتیں پیش کی گئی ہیں، کچھ باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی ہیں، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت اور سمجھ کے مطابق کاموں کو شامل کر رہا ہے۔ زیادہ تر جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اسٹور، ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ کرتا ہے۔ ابھی تو یہ وہ تعارف ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ اب یا آگے آنے والے سالوں میں تو بہت سی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں، اور کچھ جگہ شامل کی بھی گئی ہیں جنہیں میں نے نظر انداز کیا ہے کیونکہ وہ ضروری نہیں تھی۔ مثلا سی وی بنانا، ویڈیو بنانا اور ایڈٹ کرنا، آڈیو بنانا اور ایڈٹ کرنا، ڈاکومنٹس ٹائپ کرنا، دنیا کے ہر کونے تک رسائی حاصل کرنا، دنیا کا ہر مواد آسانی سے حاصل کر لینا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
بہرحال اب اگر آگے چلیں تو ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا کمپیوٹر کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کیوں؟ اس سوال کا جواب جب تک ہماری نوجوان نسل کو سمجھ نہیں آئے گا تب تک ہمارا یہی حال رہے گا جو اب ہے۔ یہ دنیا وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہمیں بھی اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اس دنیا سے مل کر چلنا ہوگا۔ آج کی دنیا معلومات سے مالا مال دنیا ہے، اور کمپیوٹر کے بارے میں جاننا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ انسانی زندگی میں کمپیوٹر کی کیا اہمیت ہے؟ اگر صرف اس ایک سوال پر غور کیا جائے تو جواب کچھ مختصر نہ ہوگا، کیونکہ کمپیوٹر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن میں کچھ مختصراً بات کروں گا، تو آئیے زندگی کے مختلف شعبوں میں کمپیوٹر کے استعمال پر کچھ مختصراً نظر ڈالتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمپیوٹر ہماری زندگی میں اتنے اہم کیوں ہیں۔ آج کے وقت میں کمپیوٹر ناگزیر ہے، اور اس کے ذریعے آج کل ہم بہت سی سرگرمی سر انجام دے رہے ہیں۔ کمپیوٹر کا استعمال گھروں، اداروں، کاروباروں اور تعلیم میں عام ہے۔ یہ کسی طرح کی خدمات، تفریح اور دیگر شعبوں کا بھی لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ کچھ اور مثالیں لینا چاہیں تو اس میں لائبریری، آفیسز، سیکیورٹی اور بھی بہت سی جگہیں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ کس طرح اور کیوں استعمال ہوتے ہیں، اس پر ہم بعد میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے لیے اس دور اور آنے والے وقت کے لیے کمپیوٹر سے آشنا ہونا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور یوں ہی نظر انداز کرتے رہیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کا بھی وہی حال ہوگا جو ہم سے پہلے والوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارا ہو رہا ہے۔ چلیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کمپیوٹر کے فیلڈ میں کوئی ایک ایسا نام بتائیں جس کا تعلق پاکستان سے ہو۔ ہمارے پاس لیری پیج، سرگے برن، اسٹیو چین، شیڈ ہرلے، جاوید کریم، بل گیٹس، پال ایلن، جیری ینگ، سبرا ایئر، ایرک یوئن اور کتنے لوگوں کے نام بتاؤں؟ ان جیسے افراد کیوں نہیں پیدا ہوتے ہمارے پاس؟ ہم میں ایسی کیا کمی ہے؟ کیا ہم تعلیم سے دور ہیں، یا ہم نے تعلیم کو سیریس لیا ہی نہیں؟ کیا اس میں طالب علموں کی غلطی ہے یا اساتذہ کی غلطی ہے، یا پھر ہمارے سسٹم میں اتنے فلاز پائے جا رہے ہیں کہ ان 75 سالوں میں ایک بھی کوئی نام سامنے نہیں آ رہا؟ اور جو نام میں نے بتائے ہیں شاید ان میں سے کئی نام آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ اتنے بڑے نام نئے کیوں ہیں؟ جواب ہے کسی نے بتایا ہی نہیں، سمپل۔ خیر، بات ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شاید میری یہ بات کسی کے سمجھ میں آ جائے اور وہ سٹینڈ لینے کی کوشش کرے۔ ہم سب کو فردن اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو تو کر سکتے ہیں، تو پہلے خود کو کیوں نہ ٹھیک کر لیں؟ ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مگر جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ نتیجہ آپ خود اخذ کر لیجئے گا، اور اس واقعے سے جو سوال اٹھتے ہیں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں خود 3 یا 4 میں تھا۔ ہمارے اسکول میں اس وقت 3 کلاس سے کمپیوٹر کلاس کا آغاز ہوتا تھا۔ تو جب آغاز ہوا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ کمپیوٹر سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ حاصل ہوگا۔ مگر کیا ہوا، ذرا غور سے سنیے گا، جس سے آپ کو شاید اس کا بھی اندازہ ہو جائے کہ نام کیوں نہیں پیدا ہوتے۔ تقریباً سارے اسکولوں میں شاید یہی حال ہے۔ ایک سافٹ ویئر تھا جس میں آپ فاکس لکھیں گے تو فاکس کی آواز آئے گی، بائک لکھیں گے تو بائک کی آواز آئے گی، کار، ڈاگ، کیٹ لکھتے جائیں گے اور آواز آپ کو سننے کو ملے گی۔ اور بھی بہت کچھ تھا، یعنی اس کے علاوہ ایک ٹائپنگ گیم بھی تھا جس میں آپ کو لیولز تھے، اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ ٹائپنگ تیز ہوگی آپ کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت پیریڈ ہوا کرتا تھا 40 منٹ کا۔ یقین کریں آنے جانے کے 5 منٹ نکال دیں اور 35 منٹ ہم یہی کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ کمپیوٹر کی حقیقت کیا ہے۔ میں تو نہیں، کیونکہ مجھے تھوڑی بہت معلومات تو تھی، اگر کسی کو نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ گیم کھیلنے کے لیے ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ ایسے ماحول سے بچہ کیا سیکھ کر نکلے گا۔ بس جو کچھ اب آپ سوچ سکتے ہیں وہی میرے ساتھ ہوا۔ کوئی ایسا استاد ہی نہیں ملا جو ہماری صلاحیت کو آئیڈینٹیفائی کر سکے۔
بس آہستہ آہستہ کمپیوٹر کا شوق ختم ہونے لگا۔ جب کمپیوٹر استعمال کرنے کی نوبت آئی تو اس وقت تقریباً میرا شوق مر ہی چکا تھا، لیکن کچھ ضرورت کا تقاضا، مجبوری اور حالات نے مجبور کیا کہ استعمال کر ہی لیا جائے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی وہی حال ہو جو ہمارا ہو چکا ہے یا سمجھے کہ ہو رہا ہے۔ آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری ان باتوں پر غور ضرور کیجئے گا۔ خدا حافظ۔